کہ ہم اپنے کام کے ساتھ اسباب کو جوڑ کر چل رہے ہیں، کہ کام سر آنکھوں پر بڑا اچھا کام ہے کہ اس سے لوگ اعمال پر آ رہے ہیں، تسبیحات پر آ رہے ہیں، ذکر و تلاوت پر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سوال اس بات کا ہے کہ آیا ان تمام چیزوں کی حقیقت پر آ رہے ہیں یا ان کی شکلوں پر آ رہے ہیں؟ ایک اعمال کی شکل ہے، ایک اعمال کی حقیقت ہے، ایک اعمال کی شکل ہے، ایک اعمال کی حقیقت ہے۔ شکل کا شکل سے مقابلہ جب ہوگا تو یہ اپنی شکل میں ناکام ہو جائے گا، کہ نماز کی شکل کے مقابلے میں دکان کی شکل آئے گی تو دکان کی شکل کے لیے نماز کی شکل کو چھوڑ دے گا۔ ابھی ہم جس سطح پر آئے ہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ اعمال کی شکل ہے، یہ اعمال کی شکل ہے۔ شکل سے شکل کا مقابلہ جب ہوگا تو دو قسم کی شکلیں ہیں، ایک کاروباری شکلیں ہیں اور حکومتی شکلیں ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں اللہ کے اوامر کی شکلیں ہیں۔ جب شکل کا مقابلہ شکل سے ہوتا ہے تو آدمی دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دعوت اور عبادات کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے، دعوت اور عبادات کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شکل کے مقابلے میں شکل آئی ہے۔ حقیقت کے مقابلے میں جب شکل آیا کرتی ہے تو پھر شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ شکل کو چھوڑا جاتا ہے، حقیقت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم اعمال کی شکل پر چل رہے ہیں، اس لیے جب عمل کی شکل کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اعمال آخرت میں کام آنے والے ہیں، لیکن دنیا کا نظام اسباب پر چلے گا۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ان اسباب پر اٹھایا تھا جو اسباب یقینی تھے، دنیاوی اسباب پر صحابہ کرام کو نہیں اٹھایا، دنیاوی اسباب پر صحابہ کرام کو نہیں اٹھایا۔ جن کو اللہ نے اسباب دیے دنیاوی، ان کو ان کے چلانے کے طریقے ضرور بتلائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ان کی تشکیلیں اور آپ نے ان کو ترغیب دنیاوی اسباب پر دی ہو، نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تھا اور ان کی تربیت، تعلمنا الایمان، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا تھا۔ ایمان کیسے سکھلایا تھا؟ کہ ان سے مشق کروائی تھی اس پر کہ تم اپنی حاجت پر نماز کتنی بار پڑھتے ہو، تم اپنی حاجت پر سبب کتنی بار استعمال کرتے ہو۔ بالکل بین فرق بتایا، بالکل ظاہری فرق بتلایا دونوں میں، کہ تم اپنے حوائج میں اعمال اختیار کرتے ہو یا اسباب، اس لیے کہ اسباب والے موجود تھے، اعمال والے بہت کم تھے۔ اعمال والوں کو اسباب والوں کے مقابلے میں لائے۔ جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا، جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی بیماری، اپنا کوئی مقدمہ، اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جب حاضر ہوتا تھا تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہوئے اللہ کے اوامر بتلایا کرتے تھے۔ دیکھ تیرے اس مرض کے لیے یہ نماز، تیرے فقر کے لیے یہ آیات، یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیاوی اسباب بتاویں۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اب تو ہم نے تقسیم کر لیے کہ اعمال کام آئیں گے آخرت میں اور اسباب کام آئیں گے دنیا میں، کہ یہ اسباب اللہ نے بیکار تھوڑی بنائے ہیں، کرو ان اسباب کو اختیار۔ نہیں میرے دوستو عزیز بزرگوں، دنیا دار الاسباب بحیثیت اللہ کے اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے غیروں کے لیے۔ یہ سبق یاد کرنا پڑے گا، یہ سبق یاد کرنا پڑے گا۔ دنیا دار الاسباب بحیثیت اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ آپ دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیں، جو اسباب اللہ نے جتنا اسباب کا ڈھیر نہ ماننے والوں پر لگایا ہے،
اللہ نے وہ اسباب اپنے ماننے والوں کو نہیں دیے. سب سے کم اسباب ہوں گے ان کے پاس جو اللہ کو ماننے والے ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں، جب اللہ رب العزت کسی نبی سے کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں. ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سبب صرف ان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اس کو اتنی بھیانک شکل عطا فرماتے ہیں اور اتنی بھیانک شکل میں اسے منتقل کرتے ہیں کہ وہ جو ان اسباب کے منافع اور ان اسباب کے فوائد اور ان اسباب سے اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ ان اسباب سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ان کے سبب کو اتنا بھیانک بنایا، اتنا بھیانک ان کے سبب کو بنایا کہ وہی نہیں جن کے پاس یہ اسباب تھے وہ بھی ڈرے اور جن کے ہاتھ میں یہ سبب تھا وہ بھی ڈرے. بات یہ ہے کہ بات یہاں سے چلے گی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے یہاں دعوت دینے والے کب شمار، لیکن کہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں انتخاب اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں تم اسباب کا کتنا تاثر لے کر چل رہے ہو. اگر اسباب کے تاثر سے چل رہے ہو، اگر اسباب کے تاثر سے چل رہے ہو، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بھئی ہمارے یہاں کام کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے بھیجیں اس میں اسباب کا خوف بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہے اس میں اسباب کا خوف کسی درجے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ بھئی کوئی پرانا بات کرے گا، بات شروع ہوگی معاشرے سے. کوئی یوں کہے گا کہ بھئی یہاں معاملات میں بڑی کمی ہے تو بات شروع ہو جائے گی معاملات سے. کوئی کہے گا مجمع اس قسم کا ہے لہذا بات کی جائے اخلاق کی بنیاد پر تو بات شروع ہو جائے گی اخلاق سے. معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں تھے کہ ہمارا مجمع اور ہمارا عملہ اس کی ہر مجلس کی ابتدا ایمان سے ہو. جب وہ سامنے نہیں جس بنیاد پر اعمال کا معیار قائم ہوگا، اخلاق اور معاشرے کا معیار قائم ہوگا، معاملات عبادات کا معیار قائم ہوگا. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اعمال صرف اعمال سے باطل کا مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. صرف اعمال سے باطل کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. باطل آئے گا علم کے مقابلے میں تم علم چھوڑ دو گے، باطل آئے گا ذکر کے مقابلے میں تم ذکر چھوڑ دو گے، باطل آئے گا نماز کے مقابلے میں تم نماز چھوڑ دو گے، باطل آئے گا کلمے کے مقابلے میں تم کلمہ چھوڑ دو گے، باطل آئے گا اخلاص کے مقابلے میں اخلاص چھوڑ دو گے، باطل آئے گا اکرام کے مقابلے میں اکرام چھوڑ دو گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیروں کے مقابلے میں عمل سے نہیں چمکایا جائے گا، یقین سے چمکایا جائے گا. غیروں کے مقابلے میں عمل سے نہیں چمکایا جائے گا، یقین سے چمکایا جائے گا. میرے دوستو عزیز بزرگوں، بھئی بات یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری مسجد میں 100% نمازی ہو گئے، لیکن ان 100% نمازیوں کی نماز وہاں تک ہے جہاں تک کوئی دنیا کا سبب یا کوئی قوت، کوئی مخلوق ان کے مقابلے میں نہ آ جائے. اس لیے کہ ہم نے عمل سیکھا، یقین نہیں سیکھا. اس لیے کہ ہم نے عمل سیکھا ہے، یقین نہیں سیکھا. اب آئیں گی حکومت آئیں گی علم کے مقابلے پر، تمہارے پاس کوئی مقابلے کی چیز نہیں. تم یہ کہو گے 4 باتیں ہم تمہاری مان لیتے ہیں، 4 تم ہماری مان لو. یہ بالکل خدا کی قسم ناکامی کا راستہ ہے. کسی نبی نے آ کر اپنی قوم سے اللہ کے اوامر کے مقابلے میں کبھی دوستی نہیں کی. کسی نبی نے آ کر اللہ کے اوامر کے مقابلے میں اپنی قوم سے کبھی دوستی نہیں کی. ہم اس پہ چل رہے ہیں کہ اچھا 4 باتیں تم ہماری مان لو، 4 باتیں ہم تمہاری مان لیں. طائف کے لفظ نے آگے کہا کہ اچھا ہم اس بات پر اسلام لاتے ہیں کہ ہم اپنے بت کو باقی رکھیں گے،
6 سال حضور نے فرمایا 1 منٹ بھی نہیں باقی رکھیں گے ہم. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ تم شرک کے ساتھ اعمال کو کرو. وہ نماز پہ راضی ہو گئے تھے لیکن یوں کہتے تھے کہ ہمارا بت باقی رہے گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے بت کو ہم توڑوائیں گے کہ اعمال کے ساتھ شرک نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری قوم ابھی اس سے مانوس نہیں ہے، جب قوم مانوس ہو جائے گی پھر توڑ لیں گے بت کو. فرمایا کہ نہیں، یہ تو پہلے دن کرنا پڑے گا. اب بات کیا ہے میرے دوستو؟ سچی بات یہ ہے کہ تم حکومت کے یقین کے ساتھ اعمال کر لو گے، حکومت کے یقین کے ساتھ تلاوت کر لو گے، حکومتوں کے یقین کے ساتھ تم ذکر تسبیح پوری کر لو گے، لیکن جب اعمال کے مقابلے میں باطل طاقتیں آئیں گی تو قسم کھا کے کہتا ہوں اعمال والے اعمال چھوڑ دیں گے، علم والے علم چھوڑ دیں گے، ذکر والے ذکر چھوڑ دیں گے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ باطل کے مقابلے پر عمل نہیں آیا کرتا، باطل کے مقابلے پر یقین آیا کرتا ہے. باطل کے مقابلے پر یقین آیا کرتا ہے، باطل کے مقابلے پر عمل نہیں آیا کرتا. پھر جو اعمال یقین والے ہوں گے، جو اعمال یقین والے ہوں گے وہ اعمال مقابلہ کریں گے تمام اسباب کا. اعمال یقین والے اعمال مقابلہ کریں گے اسباب کا. یقین والے اعمال یہ مقابلہ کریں گے اسباب کا، ورنہ اعمال کا اسباب کا کوئی مقابلہ نہیں. اس لیے کہ اس کے پاس عمل کی شکل ہے، ان کے پاس یہ کارخانے کی شکل ہے. شکل کے مقابلے میں شکل آ گئی، شکل کے مقابلے میں شکل آ گئی. جب شکل کے مقابلے میں شکل آئے گی تو اس سے ایک شکل کو چھوڑ دیا جائے گا. کون سی شکل کو چھوڑا جائے گا؟ جو شکل موجود ہے کہ نماز پر اللہ یہ دیں گے، یہ موجود شکل کو اختیار کرے گا اور موجود شکل کو چھوڑ دے گا. موجود شکل کیا ہے؟ موجود شکل دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، حکومتیں ہیں، زراعتیں، ملازمتیں ہیں، سرمایہ داریوں کے نقشے ہیں. یہ تمام کی تمام موجود شکلیں ہیں. اور موجود شکلیں کیا ہیں؟ یہ نماز ہے اور ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں. یہ ساری کی ساری موجود شکلیں ہیں. اگر یقین نہ بدلے گئے تو موجود شکلوں کو موجود شکلوں کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے امت کے اندر جو دین آ رہا ہے ناقص آ رہا ہے. اس لیے امت میں جو دین آ رہا ہے نا وہ ناقص آ رہا، اور اس ناقص دین پر اللہ کے وعدے نہ کبھی پورے ہوئے نہ کبھی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دوستو عزیز بزرگوں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ کامل دین پر ہے. ہمارا دین جزوی ہے، اس لیے کہ دین ہماری زندگیوں میں دعوت کے راستے سے نہیں آ رہا. ہم دعوت دیتے اعمال کی. دیکھو مولانا فرماتے تھے کہ جب دعوت دی جائے گی ایمان کی تو پھر دین یقین کے راستے آئے گا زندگی میں. ہم بلا رہے ہیں صرف اعمال کی طرف. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا درجہ بعد میں آیا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں پہلے ہے. بڑائی پر پہلے بلایا، الوہیت پر پہلے بلایا، شہادت پر پہلے بلایا. کہ اگر تم عمل سے پہلے یقین کی طرف نہیں بلاؤ گے تو اس عمل پر استقامت نہ ہوگی، اور اگر یہ اس عمل پر ہے تو موجود شکل کو آگے ختم کر دے گی. دیکھو میرے دوست بزرگوں، اگر یقین نہیں سیکھا تو پھر ہمارا دین جزوی ہوگا. جزوی دین کسے کہتے ہیں؟ جزوی دین اس کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایک دین مرتب کر لیں. ایک دین ہم اپنے لیے مرتب کر لیں کہ میرے ماحول میں اتنے دین پر چلنا مناسب ہے. یہ حالات کا دین، یہ ماحول کا دین، یہ حالات کا دین، یہ ماحول کا دین، یہ سیاست کا دین، یہ سارے کے سارے دین وقتی ہیں،
یہ سارے کے سارے دین جزوی ہیں، اس پر نہ کبھی اللہ نے کامیاب کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، کامل دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر ہو۔